اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروانے کی حکمتیں کیا تھیں؟ کیوں کروایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے کی حکمتیں مفسرین محدثین جو بیان فرماتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ پہلی معراج کروانے کی حکمت یہ تھی کہ صدیق میں اور زندیق میں فرق آ جائے، کہ سچے میں اور جھوٹے کا فرق ظاہر ہو جائے، کیونکہ جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور پتہ چل جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتائیں گے کہ میں نے رات کے کچھ لمحے میں اتنا سفر کیا ہے، واپس بھی آ گیا ہوں، لہذا اللہ نچوڑ کرنا چاہتے تھے، اللہ رب العالمین فرق کرنا چاہتے تھے کہ صدیق کون بنیں گے، زندیق کون بنیں گے۔ اللہ رب العالمین فرق کرنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے کون، انکار کون کریں گے، لہذا رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا کر پہلی حکمت یہ تھی معراج کروانے کی کہ مسلم اور کافر میں، ایمان والے اور منافق میں، صدیق اور زندیق کے درمیان فرق ہو جائے کہ تابعداری کون کرتا ہے۔ اسی لیے تو ابو جہل آ کر سیدنا صدیق اکبر کو کہہ رہا تھا کہ ابو بکر تو اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے جو بندہ یہ بات کہے رات کا کچھ پہر بیتا گئے، میں مسجد حرام میں آیا ہوں، مسجد حرام سے بیت المقدس میں گیا ہوں، بیت المقدس سے پھر میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر میں عرش معلیٰ تک گیا ہوں، جنت اور جہنم کے نظارے میں نے کیے گئے۔ اے ابو بکر صدیق بتا تو ایسے بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ ابو جہل پہلے تو یہ بتا کہنے والا ہے کون جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا یہ دعویٰ کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب یہ دیا کہ ارے ابو جہل یہ دعویٰ چھوٹا ہے، اگر آپ اس سے بھی بڑا دعویٰ کرتے تو ابو بکر پھر بھی ایمان لانے کو تیار بیٹھا ہے کہ یہ دعویٰ تو چھوٹا ہے، آپ کی عظمت و شان تو اس سے بھی بلند و بالا ہے، اگر آپ اس سے بھی بڑا دعویٰ کرتے تو ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دیتا۔ پہلی حکمت کیا تھی؟ صدیق میں اور زندیق میں فرق ہو جائے کہ ابو بکر کون بنے گا اور ابو جہل کون بنے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروانے کی ایک حکمت مفسرین محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبیین ہیں، آپ علیہ السلام ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں مبعوث ہوئے گئے، لہذا اب کروڑہ قیامتیں تو بپا ہو سکتی ہیں، کوئی دجال نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں اب جس طرح ملعون قادیانی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو لہذا کروڑہ قیامتیں بپا ہو سکتی ہیں، اب کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ کائنات کا سب سے بڑا کیا ہوگا؟ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، وہ کائنات کا سب سے بڑا بدبخت انسان تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو مفسرین محدثین فرماتے ہیں معراج کی دوسری بڑی حکمت یہ ہے کہ الہ العالمین نے تمام انبیاء کو اکٹھے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنوا کر یہ بھی بتا دیا کہ جو جو نبی ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، اب ان کے علاوہ جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور جھوٹا ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اقسام سارے اکٹھے کر دیے ہیں اور آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ تیسری بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر مہر ثبت کرنی تھی، اس لیے رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔